حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اندر زہر ہلاہل بھرا ہوتا ہے۔ دھوکے کھانے والا جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور عقل مند اس سے بچا رہتا ہے۔ یہ دنیا اصل منزل کے لیے ایک گزرگاہ یعنی راستہ ہے۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر دیا، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور دھوکے دینے میں مشہور ہے۔ اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، نہ اس میں رہنے والے صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ تم ٹھہرے ہوئے سواروں کی مانند ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا۔ بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کا کیا کرے گا جو عنقریب اس سے چھن جانے والا ہے اور جس کا حساب اس کے ذمے رہنے والا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں اپنے بچاؤ کا سامان اس میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ میں تمہیں اس دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور دھوکہ دیتی ہے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے، اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتاہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا تباہی اور کمزوری ہے۔ دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی شخص کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا۔ تم سے اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ جس کا آغاز رنج اور انجام فنا ہے، جس کے حلال میں حساب کا کھٹکا اور جس کے حرام میں گرفت کا دھڑکا ہے۔ جو غنی و مالدار ہے مبتلا امتحان ہے، جو مفلس ہے وہ غم زدہ ہے۔ جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے اسے نہیں ملتی، جو اس سے دور بھاگتا ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جو کوئی اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے عقل مند بنا دیتی ہے، اور جو اس کی زینت و آرائش دیکھتا ہے اسے اندھا کر دیتی ہے۔ دل کے اندھے کا مقصد اور منتہائے نظر یہی دنیا ہوتی ہے کہ اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ یہ دنیا تمہاری قیام گاہ نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ تمہارے لیے گزرگاہ ہے تاکہ تم اس سے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے سامان اکٹھا کر سکو۔ جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے، اور جو اسے احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے پست و ذلیل کرتی ہے۔ دنیا گدلا چشمہ ہے، اس کا گھاٹ بھی دلدل ہے، اس کا نظارہ خوبصورت اور اس کا امتحان تباہ کن۔ یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے۔ یہ دنیا تمہاری قیام گاہ نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ تمہارے لیے گزرگاہ ہے تاکہ تم اس سے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے سامان اکٹھا کر سکو۔
جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے، اور جو اسے احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے پست و ذلیل کرتی ہے۔ بے شک دنیا ایک جال کی مانند ہے، جو شخص اس کی خواہش کرتا ہے اس سے لپٹ جاتی ہے، اور جو اس سے بھاگتا ہے اس سے برکنار رہتی ہے۔ پس اپنے دل کو اس کی طرف مائل نہ کر اور اس کی طرف متوجہ مت ہو، ورنہ یہ تجھے اپنے جال میں پھنسا لے گی اور ہلاکت میں ڈال دے گی۔ بے شک دنیا کوچ کا گھر اور ناخوشی کا مقام ہے، جو اس میں رہتے ہیں وہ عنقریب اس کو چھوڑ کر کوچ کریں گے۔ اس کی چمک دھوکہ اور فریب ہے، اس کی باتیں سراسر جھوٹ ہیں۔ یاد رکھ دنیا اول تو پیچھے پیچھے آتی ہے اور بیچ میں شرارت اور سرکشی کرتی ہے، اور آخر کار خیانت اور دھوکہ دیتی ہے۔ بے شک یاد رکھ کہ یہ دنیا بہت جلد لوٹ جانے والی، سخت بے وفا اور ہمیشہ کی مکار ہے۔ اس کے حالات متزلزل، اس کی نعمتیں ختم ہونے والی، اس کی خوشی کم اور لذتیں خراب ہونے والی ہیں۔ اس کے طلبگار ذلت اٹھاتے ہیں اور اس کے سوار پھسل جاتے ہیں۔ بے شک دن رات تجھے دنیا سے نکالنے کی کوشش میں ہیں، پس تو ان میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لے، کیونکہ یہ تیری عمر تجھ سے لے رہے ہیں، پس تو ان کا کچھ حصہ لے کر دنیا میں نیک عمل کما لے۔ بے شک یہ دنیا ناممکن اور محال امیدوں میں مغرور کرتی، جھوٹ موٹ کی آرزوؤں سے دھوکے دیتی اور طرح طرح کے تفکرات پیدا کرتی ہے، بلا شبہ آخرت سے دور کرتی اور ہلاکت کے گڑھے میں جا ڈالتی ہے۔ یہ دنیا میٹھی اور خوبصورت ہے، اپنے چاہنے والے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے۔ جس شخص کا دل دنیا کی محبت پر عاشق ہوتا ہے وہ تین مصائب کا شکار رہتا ہے۔ وہ فکر جس سے اسے فائدہ نہیں ہوتا، وہ حرص جو اسے کسی وقت نہیں چھوڑتی، اور وہ امیدیں جن کو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے جو عقل کو بگاڑتی ہے، دل کو حکمت کے سننے سے بے بہرا کرتی اور آخرت کے سخت عذاب کا سبب ہے۔ جو شخص دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو اس پر مصیبت کی مشقتیں بھی لاد دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کی طلب میں زیادہ کوشش کرتا ہے وہ موت کے وقت حسرت و یاس میں ہوگا۔ جو شخص صرف دنیا کی سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آرزویں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوشش سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس کے موافق ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا پر ہی نظر رکھتا ہے اسے اندھا کر دیتی ہے۔ جو شخص دنیا کی خدمت کرتا ہے دنیا اسے اپنا نوکر بنا لیتی ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے دنیا اس کی نوکر ہو جاتی ہے۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف، اس کا آخر فنا، اس کی حلال چیزیں سب پر حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا۔ جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر امتحان میں مبتلا ہے، اور جو فقیر و محتاج ہے وہ غم میں مبتلا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب دوسرے مطلوب۔ جو انسان دنیا کا طلبگار ہو موت اس کی تلاش میں رہتی ہے،
اور جو آخرت کا طلبگار ہو دنیا اس کی طلب میں رہتی ہے۔ بے شک دنیا کی زندگی چھوٹی اور اس کی بھلائی کم اور اس کی لذات فنا ہونے والی ہیں، اور ان پر جو سزا ملے گی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک دنیا میں بھلائی کم، برائی موجود، لذت قلیل اور حسرت طویل ہے۔ اس کی خوشی و آرام بھی رنج و تکلیف سے ملے ہوئے ہیں، اس کی سعادت نحوست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بے شک دنیا دین کو بگاڑنے اور ایمان و یقین کو دور کرنے والی ہے، اور بلا شبہ دنیا تمام آفتوں کا سر اور مصیبتوں کی جڑ ہے۔ بے شک اپنی تجارت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنے بدن کو دنیا کی آرزوؤں کی تلاش میں تکلیف پہنچائی اور اس کے ارادے کے مطابق تقدیر اس کی مددگار نہ ہوئی، وہ دنیا کے سب نقصانات اپنے ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ اس دنیا سے اس طرح خوف کھاؤ جس طرح کوئی اپنی بھلائی چاہنے والا اور پختہ ارادہ سے کوشش کرنے والا ڈرتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بخیل دنیا میں رسوا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دنیا مملکتوں کے انقلاب و انتقال کا گھر ہے، اس میں جو چیز تمہارے فائدے کی ہوگی وہ تمہاری کمزوری و توانائی کے باوجود پہنچ کر رہے گی، اور جو چیز تمہارے نقصان کی ہوگی اسے تم قوت و طاقت سے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا وہ چیز ہے کہ عقل مندوں نے اس کو طلاق دی، اور یہ انہی لوگوں کی مطلوب ہے جو گندے اور ناپاک ہیں۔